وہ اللہ کے بندے آپ نے اسی طرح قبروں میں چلے جانا ہے؟ آپ کو عقل کوئی نہیں ہے، آپ صرف مرزا انجینئر کو دیکھتے ہو۔ اس کا جواب جو ہمارے بزرگوں نے یا ہمارے علماء نے جو دیا ہے اس پر آپ جو ہے وہ یک چشمے گل کیوں ہو جاتے ہیں؟ آپ کی عقل جو ہے مفلوج کیوں ہو جاتی ہے؟ آپ کی آنکھوں میں موتیا کیوں ہوتا رہتا ہے؟ آپ کے کان بہرے کیوں ہو جاتے ہیں جو آپ کو دکھائی نہیں دیتا، سنائی نہیں دیتا، آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے رد میں کون ہے؟ آپ دیکھیں کہ مرزا انجینئر کا رد اصل میں کون کر رہا ہے۔ یار ایک صرف میں سمپل سی ایک چھوٹی سی مثال دی کہ دودھ آپ نے خریدنا ہو تو آپ اتنی تحقیق کرتے ہیں، اتنے اس میں سنسیئر ہوتے ہیں، لیکن جہاں دین کی بات آ جائے تو وہاں پر آپ کو حق سمجھ نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا حق اتنا مشکل بنا دیا معاذ اللہ؟ ایسی بات نہیں ہے، آپ لوگوں کا سمجھنے کا ارادہ اور ذہن ہی نہیں ہے۔ میں نے پتہ نہیں کتنی بار کہہ دی ہے یار، آپ نے سننا ہے نا۔ آپ نے مرزا انجینئر کی ایک ویڈیو دیکھ لی، اب اس کے مقابلے میں آپ اپنا مفتی راشد محمود رضوی صاحب کو سن لیں۔ ایک بات کہوں، تسی پنجابی جو کہاوت سنی ہونی کہ یار آپ بندہ یار نا ہاتھ تو ہو کے اگلے دے پیچھے پہ گیا، لیکن راشد محمود رضوی صاحب وہ ہیں وہ ہاتھ تو ہو کے نہیں، وہ پورا غسل کر کے مرزے کے پیچھے پہ گئے۔ راشد محمود رضوی صاحب کا جواب آج تک مرزا انجینئر ہے نا دے نہیں سکے۔ مرزا انجینئر نو مفتی راشد محمود رضوی صاحب انج چوبدے نے جویں سٹیل دا کیل چوبدا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 26 نومبر کے بعد مرزا انجینئر کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ لا تعلقی کا، اعلان برات کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں۔ ایک ویڈیو کلپ مجھے آپ کو دکھانا ہے اور اس بندے کی آپ باتیں سن لیں ذرا۔ اور یہ مرزا انجینئر کا فالوور ہے، لیکن اس نے کس انداز میں مرزا کا سٹوڈنٹ ہے اور مرزا کی ہی اس نے درگڑ بنا دی ہے، اور اس نے اپنے درد کا جو ہے وہ اظہار کیا۔ کچھ باتیں جو ہیں وہ مجھے اس کی بڑی پسند آئی ہیں، آپ سنیں گے تو ہو سکتا ہے آپ کو بھی کچھ پسند آ جائے، لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ بہت زیادہ جو ہے وہ ابھی بھی مرزا انجینئر کی جو ہے وہ سیڈ لے رہے ہیں۔ اچھا میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ حق جو ہے وہ چھپتا تو ہے کوئی نہیں، حق جو ہے وہ ہر میدان میں حق ہی ہوتا ہے، حق اپنی پہچان رکھتا ہے، حق جو ہے وہ واضح ہو جاتا ہے جیسے بھی ہو۔ ابو یحییٰ نور پوری آئے مرزا انجینئر کے دروازے پر تو اس نے دروازہ نہیں کھولا، طارق مسعود آیا اس نے دروازہ نہیں کھولا، مرزا انجینئر نے حنیف قریشی جب آیا تھا تب اس نے جو ہے وہ اندر نہیں آنے دیا، جناب چیکنگ ہوگی۔ یعنی کہ ایک جیسے عام بندہ ہوتا ہے نا، عام بندہ ہوتا ہے یار، اس طرح تو اس پر بھی جو ہے وہ نظر نہیں ہوتی جس طرح انہوں نے حنیف قریشی پر نظر رکھی ہوئی تھی، جناب ہم اندر کیمرہ نہیں جانے دیں گے۔ یار ان کا دعویٰ کیا تھا؟ مرزا انجینئر کے علاوہ، اس کے سٹوڈنٹس کے علاوہ تمام جتنے بھی مسالک کے جو علماء ہیں ان کا دعویٰ کیا ہے کہ مرزا انجینئر ایک جو ہے وہ فسادی آدمی ہے، گمراہ آدمی ہے، اور گمراہی کو پھیلا رہا ہے، بلکہ گمراہ گھر ہے، پھیلانے والا ہے گمراہی کو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ یہ اپنی طرف سے معنی اور مفہوم نکال کے جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ سامنے بٹھا کر بدھو بنا رہا ہے، جبکہ وہ ایسا ہے ہی نہیں ہے اسلام میں۔ تو یہ جھوٹ بھی بول دیتا ہے، اس کی باتوں میں تضاد بھی ہے، اس کو دیکھ کر قرآن بھی پڑھنا نہیں آتا۔ وہ میں نے ایک جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ کی، اگر آپ سننا چاہیں تو دیکھ لیں، اس کو قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا۔ اچھا ہمارے علماء نے جو ہے وہ یہاں تک جو ہے وہ اعتراضات اس پر کیے ہیں، تو مطلب تو یہ تھا کہ مرزا انجینئر صاحب ہم آپ سے بیٹھیں گے، جو آپ نے باتیں اسلام پہ کی ہیں اور جو آپ کی باتوں میں تضاد ہیں یا جہاں پر آپ نے گمراہی پھیلائی ہے وہ ہم ہائی لائٹ کر دیں گے۔ اگر آپ سچے ہیں تو آپ اپنے دلائل پیش کر دیں۔ لیکن مرزا انجینئر صاحب کہہ رہے ہیں جناب کیمرے میں، اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ حنیف قریشی ہو گیا کیا ربانی ویس ربانی وہ آ جاتے ہیں تو ریکارڈنگ آپ نے کرنی تھی اور اپنی مرضی کی کٹنگ کر کے تو پھر جیسے باقیوں کا جناب مفتی منیر چشتی سے جو ہے وہ علمی مباحثہ ٹھیک ہو گیا، تو مرزا انجینئر نے فلاں کو یہ کر دیا، مرزا انجینئر فلاں کو یہ کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہونا تھا کٹنگ کرا کے اپنی مرضی کا ٹائٹل لگا کے تھمبنیل اپنی مرضی کا لگا کر تو تم لوگوں نے کہنا تھا جناب ہم جو ہے وہ جیت گئے۔ پھر تم اتنے شروع ہونا سکا لیاؤ وڈیاں کو کٹو تو وہاں باہر لگواؤ، ٹھیک ہو گیا۔ خیر انہوں نے بہرحال جو ہے وہ جو کر سکتے تھے انہوں نے جیسا کرنا تھا انہوں نے کر لیا، لیکن آپ کا جو ہے وہ پتہ چل گیا۔ لیکن بس عقل کے اندھے ابھی بھی ہیں بیچ بیچ میں کوئی کہ جو ابھی بھی مرزا انجینئر کی سائڈ لے رہے ہیں۔ خیر یہ حق پر باطل تو چلتا رہے گا، سارے نیک تو نہیں ہونے والے۔ نبی پاک علیہ السلام نے چاند کے 2 حصے کر دیے، کون سے سارے مسلمان ہو گئے تھے؟ سورج پیچھے واپس مڑ کر آ گیا، پتھروں نے کلمہ پڑھ لیا، جانوروں نے سجدے کیے، درختوں نے نبی پاک علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دے دی، اتنے بڑے بڑے معجزات نبی پاک علیہ السلام نے دکھا لیے۔ سب سے بڑا تو ابو جہل تھا نا جس نے زیادہ معجزے دیکھے تھے، وہ نہیں مانا۔ تو یہ ضروری تو نہیں کہ سارے ہی مان جائیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کو اللہ تعالیٰ پسند فرما لے اس کی کرم نوازی ہے۔ تو آئیے جناب سنتے ہیں بلا تاخیر مرزا انجینئر کے فالوور جس نے مرزا انجینئر کی اچھی خاصی طریقے سے ٹھکائی بھی کر دی، پسائی بھی کر دی اور اس کی درگڑ بنا دی۔ آئیے سنتے ہیں۔ السلام علیکم، کی حال ویر سونے ہو؟ ٹھیک ہو؟ راضی ہو؟ خوش ہو؟ 26 نومبر لنਘ گئی ہے
ਤੇ ਬੜਾ ਮਾਯੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਫਾਲੋਅਰ ਹਾਂ, ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖੀਆਂ ਬਸ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਸਾਂ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਣਗੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਇਲਮੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕ ਵਾਕਿਆ ਯਕੀਨ ਕਰਨ ਕਿ ਯਾਰ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬੜਾ ਇਲਮ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਸਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਵਿਖਾਇਆ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਦਿਲ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅੰਮੀ ਤੇ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦਾ ਇਲਮ ਤੇ ਸ਼ੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿੰਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਸੀ। ਦੀਨ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਔਰ ਹੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਮੈਂ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੈਨਲ ਵੇਖਣਾ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣੀ ਸੀ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੁਫਤੀ ਹਨੀਫ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਇਲਮੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਤੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਮੰਗ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ ਕਮੀਨਿਆਂ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੂੰ ਜੋ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਆਨਾ ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀ, ਕਿਆ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਫਿਰ ਮਾਨ ਕਰਕੇ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰਨਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸਲਾਫ ਨੂੰ ਭੌਂਕਣਾ ਹੈ ਤੂੰ? ਅਗਰ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨਾ ਇਲਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਕਵਾਸੀਅਤ ਕਰਨਾ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸਲਾਫ ਤੇ ਕਿਉਂ ਭੌਂਕਣਾ? ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਬਿਆਨ ਕਰ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਸੱਲਾ, ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਬਿਆਨ ਕਰ, ਰੋਜ਼ੇ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਬਿਆਨ ਕਰ। ਤੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਸਲਾਫ ਤੇ ਫਿਰ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨੱਸ ਜਾਂਦਾ ਦੁਮ ਦਬਾ ਕੇ। ਖੁਦਾ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ, ਤੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਲਾਮੀ ਜਮਹੂਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ। ਤੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਮੁਫਤੀ ਹਨੀਫ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰ, ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੁਫਤੀ ਹਨੀਫ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਦੀ ਵੀ ਇਸਲਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਵੱਲਾ ਅਜ਼ਰੂਏ ਇਮਾਨ ਮੁਫਤੀ ਹਨੀਫ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਨਾ ਮੇਰਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਲੀਡਰ, ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਫਾਲੋਅਰ। ਅਜ਼ਰੂਏ ਇਮਾਨ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਆਕ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਮੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹਿਣ। ਬਰੇਲਵੀਆਂ ਦੇ ਅਕਾਇਦ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਕਾਇਦ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ, ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਹੱਕ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਮੁਫਤੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਹਿ ਹੀ ਗਏ ਹੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇੰਝ ਛੱਪੜ ਹੀ ਮੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ, ਤੇਰੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਚੜੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਨਾਅਰੇ ਨੇ ਇਲਮੀ ਕਿਤਾਬੀ ਹੋਣ ਦੇ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਤੇਰੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਮਸਲਾ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੀ? ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਤੈਨੂੰ ਹੈ, IG ਪੰਜਾਬ ਤੇਰਾ ਫਾਲੋਅਰ, IG ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇਰਾ ਫਾਲੋਅਰ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰਾਚੀਓਂ ਟੁਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਲਲਕਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਤੂੰ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੱਕ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਛੁਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੂੰ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸਲਾਹ ਕਰ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਰੇਲਵੀ ਨੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਓਬੰਦੀ ਸਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੀਆ ਹਜ਼ਰਾਤ ਸਨ, ਤੂੰ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲੈ ਇੱਕ ਇਸਲਾਹ ਦਾ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਿਆ ਬੰਦਿਆ, ਹੁਣ ਜਾਂ ਤੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਮਸਾਇਲ ਬਿਆਨ ਕਰਿਆ ਕਰ ਸਿਰਫ ਦੀਨ ਦੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਮ ਮਸਾਇਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਮਾਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰ ਤੂੰ ਸਮਝਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੌਲਵੀ ਸਾਕ। ਮੌਲਵੀ ਸਾਕ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨੂੰ ਗਰੀਕੇ ਰਹਿਮਤ करे। मौलाना इसहाक साहब दे तू जुती दे बराबर भी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहूँगा, ये मिर्ज़ा इंजीनियर जो है ये नमाज रोज़ा गुस्ल वज़ू इसके तरीके भी बयान करना शुरू कर तो वो भी गलत ही करता है। उससे पूछा गया कि गुस्ल में कितने फ़र्द है, कहना एक कोई फ़र्द है, सारे जिस्म से पानी पालो। सारी कायनात ही वक्री मिर्ज़ा इंजीनियर की जो है ना। अच्छा, यहाँ पर मैं मिर्ज़ा इंजीनियर के जितने भी फॉलोअर्स हैं ना, या जो उनसे बिलखसूस से ऐलान बरात कर रहे हैं मिर्ज़ा इंजीनियर से, उनसे मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आप उससे ऐलान बरात क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि वो किसी के सामने बैठता नहीं, इस वजह से। अगर इस वजह से है तो फिर ये मैं आपको जो है वो 100 नंबर नहीं दूंगा आपको, नहीं। उसकी वजह ये है कि आपको चाहिए था कि आप देखिए हक किसकी तरफ है। एक बंदा फ़र्ज़ कीजिए वो किसी के सामने बैठता ही नहीं है, या फ़र्ज़ कीजिए मिर्ज़ा इंजीनियर के सामने कोई बंदा आज तक गया ही नहीं है, इसको जो है वो उसके दरवाजे तक कोई गया ही नहीं है, या इसको किसी ने छेड़ा ही नहीं आज तक, यूँ कह लीजिए। लेकिन फिर भी आप क्या समझते हैं कि एक बंदा जो है वो ललकारे मारता रहे तो क्या उसकी सदाकत की ये अलामत होती है? नहीं। अल्लाह ताला ने आपको अक्ल सलीम अता की हुई है। सबसे पहले आप ये देखिए, अक्ल दी है अल्लाह ताला ने आपको।
اگر دیا تو آپ استعمال کریں. دیکھیں ایک سمپل سی بات ہے, آپ کسی جگہ پہ دودھ لینے جائیں نا تو سب سے پہلے آپ ونڈ کرتے ہیں, پرکھ کرتے ہیں کہ یار اچھا دودھ کس کا ہے. اس کی کچھ علامتیں تو رکھی ہوں گی نا, دودھ ہے اس کی کچھ علامتیں تو ہوں گی نا, یار اس میں ملائی زیادہ آتی ہے, اس کی خوشبو سے پتہ چل جاتا ہے. دودھ خالص بندہ جب پیتا ہے تو ہاضمے سے پتہ چل جاتا ہے, ٹھیک ہے. اس کی کچھ نہ کچھ علامتیں ہوتی ہیں, پتہ چلتا ہے جناب یہ دودھ ہے یہ خالص ہے. تو آپ کہتے ہیں جناب میں 10-20 روپے زیادہ دے دوں گا, اس سے بھی زیادہ ہوں گے 30 روپے زیادہ دے دوں گا, لیکن مجھے دودھ خالص چاہیے. پھر ایسا بھی ہوتا ہے, کہتے ہیں یار خالص دودھ ملے گا وہ 1 میل کے فاصلے پر. آپ کہتے ہیں کہ یار ہماری صحت خراب نہ ہو, ٹھیک ہو گیا, کوئی سائڈ افیکٹ نہ ہو, تو ہم جو ہے وہ 1 میل سفر جو ہے وہ طے کر لیں گے, پیسے زیادہ خرچ کر کے دور چلے جاتے ہیں دودھ لینے کے لیے. یار ایک صرف میں سمپل سی ایک چھوٹی سی مثال دی کہ دودھ آپ نے خریدنا ہو تو آپ اتنی تحقیق کرتے ہیں, اتنے اس میں سنسیئر ہوتے ہیں, لیکن جہاں دین کی بات آ جائے تو وہاں پر آپ کو حق سمجھ ہی نہیں آتا. اللہ تعالیٰ نے کیا حق اتنا مشکل بنا دیا معاذ اللہ. ایسی بات نہیں ہے, آپ لوگوں کا سمجھنے کا ارادہ اور ذہن ہی نہیں ہے. آپ لوگ ان کو سنتے ہو جو میرے جیسے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں جناب, اور کبھی نماز کا مسائل بیان کر دیے, کبھی غسل کے مسائل بیان کر دیے, بس یہاں تک ہی ہے. جو ہمارے محقق عالم دین آپ ان تک تو ابھی تک پہنچے نہیں, آپ ان کو سنتے ہیں. میں نے پتہ نہیں کتنی بار کہہ دی ہے, یار آپ نے سننا ہے نا. آپ نے مرزا انجینئر کی ایک ویڈیو دیکھ لی, اب اس کے مقابلے میں آپ اپنا مفتی راشد محمود رضوی صاحب کو سن لیں. ایک آپ نے ویڈیو کلپ مرزا انجینئر کا دیکھ لیا, اس کے مقابلے میں آپ سید کامل شاہ صاحب کو دیکھ لیجئے, نعمان زاہد نعمانی صاحب کو آپ دیکھ لیجئے, اس کے علاوہ سید مشاہد حسین شاہ صاحب جو ہیں ان کو آپ دیکھ لیجئے, علامہ غفران محمود سیالوی صاحب کو آپ دیکھ لیجئے, یا جو اس کا رد کر رہے ہیں نا مرزا انجینئر کا بالخصوص, آپ ان کو کیوں نہیں دیکھتے؟ جب آپ ان کو دیکھ, اب یہ چشتی رسول اللہ کے بارے میں ابھی بھی مرزا انجینئر کا ایک جو ہے وہ فالوور ہے, وہ اس نے کہا ہے کہ میں اعلان برات کر رہا ہوں مرزا انجینئر سے. اچھا کیا یہ رہا میں اعلان برات کر رہا ہوں, لیکن اندر سے ٹانچ کیا کر رہے ہیں, یار اعلان برات ہو گیا, اعلان برات تو میں نے کر دیا, لیکن یہ جو چشتی رسول اللہ اب اس کا کیا کیا جائے. اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف اور صرف اس نے دیکھا کہ مرزا انجینئر نے دروازہ نہیں کھولا, مرزا انجینئر مفتی نیم قریشی کے سامنے نہیں ہوا, تو اس نے کہا جناب میں اعلان برات کر رہا ہوں, کیونکہ لان تان جو ہو رہی تھی میسجز پر, انہوں نے کہا جی میں اعلان برات کر رہا ہوں. اعلان برات اوپر سے کر دیا, لیکن اندر سے پھر وہی کھاتا ہے. کیا یہ اب میں کلمہ کون سا پڑھوں, چشتی رسول اللہ والا پڑھوں یا محمد رسول اللہ والا پڑھوں؟ اچھا جی داتا صاحب رحمۃ اللہ نے کشف المحجوب میں یہ لکھ دیا, اچھا جی یہ فلاں بزرگوں نے کتاب میں یہ لکھ دیا. اب وہ جو ہے پھر وہ کتابیں کھول کے بیٹھ گیا. وہ اللہ کے بندے, آپ نے اسی طرح قبروں میں چلے جانا ہے, آپ کو عقل کوئی نہیں ہے. آپ صرف مرزا انجینئر کو دیکھتے ہو, اس کا جواب جو ہمارے بزرگوں نے یا ہمارے علماء نے جو دیا ہے اس پر آپ جو ہے وہ یک چشمے گل کیوں ہو جاتے ہیں, آپ کی عقل جو ہے مفروض کیوں ہو جاتی ہے, آپ کی آنکھوں میں موتیا کیوں ہوتا رہتا ہے, آپ کے کان بہرے کیوں ہو جاتے ہیں, جو آپ کو دکھائی نہیں دیتا, سنائی نہیں دیتا, آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے رد میں کون ہے. آپ دیکھیں کہ مرزا انجینئر کا رد اصل میں کون کر رہا ہے. جب آپ دونوں کو انصاف کی غرض اور نیت سے دیکھیں گے پھر آپ کو حق جو ہے وہ سمجھ آ جائے گا. ایسی بات نہیں ہے, اگر حق اتنا مشکل ہوتا تو مجھے بتائیے کیا یہ صرف علم والے ہی حق پر ہے؟ جن کے پاس علم نہیں ہے وہ حق پر نہیں ہے. علم تو ہوگا کہ ان کے پاس کم, لیکن پھر بھی الحمدللہ وہ حق پر ہے. اللہ رسول کا فضل ہے, اللہ رسول کا ان پر کرم ہے. تو بات یہ ہے جو کرنے والی, مطلب میرا یہ کہنے کا کہ بھائی آپ مرزا انجینئر کو جو سننے والے ہیں بالخصوص جو اس کے فالوور ہیں, ان کو کہوں گا یار آپ صرف ایک ہی طرف کی سنتی رہے, آپ کیوں نہیں سنتے راشد محمود رضوی صاحب کو. ایک بات کہوں, تسی پنجابی جو کہاوت سنی ہونی کہ یار آپ بندہ یار نا ہاتھ تو ہو کے اگلے دے پیچھے پہ آ گیا, لیکن راشد محمود رضوی صاحب وہ ہیں وہ ہاتھ تو ہو کے نہیں, وہ پورا غسل کر کے مرزے دے پیچھے پہ آ گئے, وہ غسل کر کے مرزے دے پیچھے پہ آ گئے. لے بھی آ کوڑے دا میدان سے اللہ دے فضل و کرم دے نال مفتی کیا نام ہے اس کا, راشد محمود رضوی صاحب کا جواب آج تک مرزا انجینئر ہے نا دے نہیں سکے. مرزا انجینئر نو مفتی راشد محمود رضوی صاحب انج چبھدے نے جویں سٹیل دا کل چبھدا. وہ چھوٹو وہ پتہ نہیں کیا گیا نام, وہ بڑی بے ادبی کے ساتھ, بڑی بے باکی کے ساتھ, او اللہ دیا بندیا مقابلہ کر دے, علمی کر, تیرا دعویٰ میں علمی کتاب بھی ہے. سمجھے بات کی, مرزا انجینئر کا جو فالوور ہے میں ان سے بھی کہوں گا, ہاتھ جوڑ کر کہوں گا, یہ بعد میں کو موقع ملنا نہیں ہے. جب آنکھیں بند ہوگی نا, سارے پردے اٹھ جانے, حجاب ختم ہو جائیں گے, حق بازی ہو جائے گا, پھر آپ کہیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہمیں ایک موقع دے دیں دنیا میں, تو ہم پھر کوئی ٹائم شام نہیں ملنا. مرزا انجینئر نے آپ بھی غرق ہونا ہے, انہیں بھی جہنم میں جانا ہے, تو لے نے تو انہوں بھی جانا ہے. اس واسطے میں صرف یہ بات کہوں گا کہ اگر آپ نے سن رکھا ہے مرزا انجینئر کو, تو پھر آپ جو ہے وہ اس کے مقابلے میں مفتی راشد محمود رضوی صاحب کو بلو. میں ان کا اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ انہوں نے کہا, جتنے بھی عالم دین, دیکھیں ہمارے اشرف آصف جلالی صاحب ہیں, بہت بڑے عالم دین ہیں, بہت بڑے عالم دین ہیں. ان کا انہوں نے ایک اپنا ٹارگٹ بنایا ہوا, وہ رافضیت و خارجیت کے حوالے سے, اور وہ جو کام کر رہے ہیں وہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں,
بڑے بڑے جو مگرمچھ ہیں نا وہ ان کو پکڑ رہے ہیں، وہ اپنی جگہ پہ بیسٹ ہے۔ راشد محمود رضوی صاحب بالخصوص مرزا جینی کے پیچھے ان کا ایک اپنا ٹریک بنا ہوا ہے، یہ ادھر لگے ہوئے ہیں۔ جیسے ڈاکٹر ہوتے ہیں نا، کوئی دل کا ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی دانتوں کا ڈاکٹر ہوتا ہے، کوئی آنکھوں کا، ان کا ایک الگ الگ جو ہے وہ سارا سسٹم ہوتا ہے، تو انہوں کا بھی ایک الگ الگ ہے۔ راشد محمود رضوی صاحب کا صرف ایک ہی ہے، مرزا انجینئر، مرزا انجینئر، مرزا انجینئر۔ آپ مسلسل ان کو سنیں، آپ جتنے بھی سنیں گے نا کثرت سے آپ کو جو ہے مرزا انجینئر کے رد میں جو ہے جواب نظر آئیں گے، اور انشاءاللہ اپنا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے راشد محمود رضوی صاحب کو سنیں گے، ان کے چینل کو سبسکرائب کریں، مسلسل سنیں، اور اس جو یہ فتنہ جو ہے اس سے جو ہے وہ بچتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور اپنی رائے کا اظہار بھی کر دیں جناب کمنٹ باکس میں، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو آپ پریس بھی کر دیں تاکہ ہمارا جو ہے وہ ویڈیو کلپ بیان جو ہے وہ فوراً آپ تک پہلے پہنچ سکے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔